السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں آیت 30 سے 39 تک. آیت 32-39 و اور اس جب اس کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آئے گا اور جہاں بھی آئے تو ایک بات یاد رکھیے کہ اس انڈیکیٹ کرتا ہے کسی فعل کی طرف، کسی کام کی طرف، اور وہ فعل ہے مقدر یعنی چھپا ہوا ہے اور وہ ہے اذکرو. یعنی اس اصل میں کیا کہنے کے برابر ہے؟ اذکرو، یاد کرو. یعنی وہ وقت یاد کرو جب قال کہا. روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام. واو نظر نہیں آ رہی، حروف علت میں سے ہے اس لیے. رب کا، تیرے رب نے. رب اور کا مجموعہ ہے اور کا سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے یہاں. ربو کا کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن یہ کہنے کے بجائے کہا جا رہا ہے تیرے رب نے کہا. اور تیرے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی طرف بات کی نسبت کس لیے ہے؟ آپ کے احترام اور آپ کے مقام کی وجہ سے، یعنی تشریف و تکریم کی وجہ سے. للملائکۃ، فرشتوں سے. ملائکہ ملک کی جمع ہے جو اصل میں ملک ہے اور یہ الوکا سے ہے. الوکا کہتے ہیں رسالت کو. الو کا بمانا میسنجرز، پیغام لانے والے، پیغام رسانی کا کام کرنے والے. اور اردو میں ہم لفظ ملک استعمال کرتے ہیں جیسے ملک الموت. فرشتے نور سے پیدا ہوئے. فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی. فرشتے ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں. فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. کچھ فرشتوں کے 2 پر ہیں، کچھ کے 3، کچھ کے 4. اور یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. جیسے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. عالم غیب سے تعلق ہے ان کا، یعنی غیب کی دنیا سے تعلق ہے ان کا، ان سین ورلڈ سے. انی، بے شک میں، انی اصل میں تھا انا اور یا. بے شک میں جاعل، بنانے والا ہوں. جاعل پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کیا روٹ ہے؟ جیم عین لام. جعل، جعل یجعل سے فاعل کے وزن پر جاعل. آج ایک اور نیا وزن دیکھ لیجیے، فاعل. جاعل، فاعل. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا فاعل. اس کا فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا. تو جاعل بنانے والا. اسی طرح قاتل قتل کرنے والا. جعل یجعل سے اسم فاعل ہے. فی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فی الحال، فی الفور. الارض زمین، کرۂ ارض، ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے. خلیفہ، ایک خلیفہ، نائب، جانشین، سکسیسر اتھارٹی کی. روٹ ہے خ لام فے. خلق کہتے ہیں پیچھے کو، پیچھے. فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر. اور تحت اور خلق 3 ڈائریکشن آپ کو یاد ہوگی. خلق پیچھے، خلق سے خلیف، فعیل کے وزن پر. خلیف پیچھے آنے والا، سکسیسر. اور یہ جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ملائکہ میں جو تا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے. خلیفہ یعنی گول تا جیسے آخر میں ہوتی ہے، جیسے خالد کے آخر میں خالدہ کس کے لیے آتی ہے؟ مؤنث کے لیے. ساجد کے آخر میں ساجدہ مؤنث کے لیے. قاتل کے آخر میں قاتلہ مؤنث کے لیے. لیکن یہاں خلیفہ کی تا جو ہے مؤنث کے لیے نہیں، عورت کے لیے نہیں آئی، مبالغے کے لیے آئی. اور خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا. جیسے اسلامی حکومتوں میں خلیفہ کا کانسیپٹ رہا نا، تو وہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی کے مرنے یا جانے کے بعد جب کوئی دوسرا آتا ہے پیچھے اس کے. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ. اس سے مراد جانشین بھی ہے، یعنی کسی کے جانے کے بعد زمین پہ آنے والا. تو اس سے پہلے کون تھے؟ جنات تھے. اور بعض کے خیال میں خلیفہ سے مراد صرف ایک شخص نہیں بلکہ جنریشنز مراد ہے. واحد بول کے جمع مراد دیا گیا. اور یہاں یا تو آدم علیہ السلام مراد ہے اور یا پھر آدم کی اولاد، ایک کے بعد ایک جنریشنز کے معنوں میں. قالو، انہوں نے کہا. قالو کا روٹ کیا ہے؟ قاف و لام. اور یہ جو واو الف آخر میں آیا یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی. تجعلو، تو بنائے گا. جعل یجعل سے. فیہا، اس میں. ہا کی ضمیر کدھر جاری؟ کس میں؟ زمین میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں، من جو یفسد، فساد کرے گا. افسد یفسد، افساد، کرپشن کرنا، فساد کرنا. فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں. ویسفک، اور وہ بہائے گا. کبھی اردو میں لفظ سفاک سنا ہے؟ سفاک قاتل. سفاک کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خون بہانے والا. سفاک کا روٹ ہے سین فا کاف.
सफ़ा का यस्फिकु का माना होता है बहाना, और खून बहाने के लिए इस्तेमाल होता है। यस्फिकु वो खून बहाएगा, ब्लड शेड करेगा। अद्दिमा खून, दम की जमा है, बहुत से लोगों के खून। वनहनु और हम, नहनु पीछे पड़ा, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं। नुसब्बिहु का रूट है सीन बाहा, सब्बह युसब्बिहु तस्बीह, ज़बान या दिल से अल्लाह को तमाम ऐबों से पाक करार देना। तस्बीह का लफ्ज़ी माना क्या होता है? अल्लाह को हर ऐब, हर नक्स से पाक करार देना। बिहम्दिका, साथ तेरी तारीफ के। बी, हम और का, ये तीन चीजें इकट्ठी हैं इसमें। बी का मतलब साथ, हम तारीफ, और का तेरी। तेरी से मुराद किसकी? अल्लाह की। और हम किसको कहते हैं? तारीफ करना, ऐसी तारीफ जिसमें मोहब्बत और एहतराम शामिल हो। हम कहते हैं किसी के अच्छे औसाफ बयान करना। औसाफ क्या होता है? क्वालिटीज, किसी की अच्छी क्वालिटीज का जिक्र करना, तारीफ करना। लेकिन हम कैसी तारीफ है या किस चीज की तारीफ? जिसके अंदर कमाल हो। इसीलिए सिर्फ अल्लाह की होती है, किसी इंसान की नहीं हो सकती हम। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो लिखा जाता है उसको हमद नहीं कहते, क्या कहते हैं? नात कहते हैं। हमद बारी ताला ऐसे ही कहते हैं ना, और नात रसूल, तो यही फर्क है। हमद सिर्फ उसकी होती है जिसमें कमाल हो, परफेक्शन, और ऐसी तारीफ जिसमें मोहब्बत और एहतराम हो। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं तेरी तारीफ के साथ। और इसका तरीका क्या क्या कहा जाता है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। जी हाँ, ये फरिश्तों की तस्बीह है। वनुक़द्दिसुहु, और हम पाकी बयान करते हैं। क़ाफ दाल सीन, क़द्दस युक़द्दिसु तक़दीस का फ़ईल के वज़न पर तत्हीर के मानों में। तत्हीर, पाक करना किसी चीज़ को, किसी माहौल को अल्लाह की नाफरमानी से पाक कर देना, गुनाह ना करना, गलत काम ना करना। यानी हम सिर्फ ज़ुबान से तारीफ नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ कोई गलत काम नहीं करते, और पूरा जो हमारा एक सर्कल है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत है। और नुक़द्दिसु लक, एक होता है ना सिर्फ ज़बान से बात करना, अल्लाह तो पाक है, और साथ ही झूठ बोलना, और साथ दूसरों को लान तान करना और गलत काम करना। ये सिर्फ तस्बीह तो है अल्लाह की, लेकिन तक़दीस नहीं है। तक़दीस में क्या है कि न सिर्फ ये कि अल्लाह की पाकी बयान करना, बल्कि उसके साथ साथ माहौल को भी पाक रखना। बैतुल मक़दस पढ़ा होगा, और तक़द्दुस का ख्याल रखना, और ये लफ्ज़ उर्दू भी आते हैं, मुक़द्दस नाम भी होता है। और जब अल्लाह की पाकी बयान होती है, इसका माना यह है कि ऐसी बातों की नफी करते हैं जिससे अल्लाह की शान में कमी आए या कोई गुस्ताखी हो। तस्बीह के बाद तक़दीस, उस पर मजीद मुबालगा भी है और मजीद उसके अंदर जोर है। लका, तेरे लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। काला, फरमाया है, क़ाफ वाव लाम इसका रूट है। इन्नी, बेशक मैं, आलमु, मैं जानता हूँ। रूट क्या है? ऐन लाम मीम, पीछे पड़ा क्या लफ्ज़ पड़ा? यालमु, जानते हैं। मा, जो, ला, नहीं। ला का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, कोई मिसाल दीजिए। ला इल्म होना, और ला ताल्लुक, ला महदूद, ला तादाद, ला महाला, ला इलाज। कितना ला बोलते हैं और कभी नहीं पता कि क्या बोलते हैं। ये अरबी ही से दिया हुआ है ला, ठीक है। माला, जो नहीं, तालमून, तुम जानते थे। रूट क्या है? ऐन लाम मीम। वा, और अल्लामा, उसने सिखा दिए। किसने? सिखाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लामा युअल्लिमु तालीम, तफील के वजन पर। किस तरह सिखाना? एहतमाम के साथ सिखाना, ग्रेजुअली सिखाना, थोड़ा थोड़ा करके सिखाना। उसने सिखा दिए आदम, आदम को, आदम अबुल बशर, तमाम इंसानों के बाप। आदम का लफ्ज़ हमजा दाल मीम से है, अदम। उदमा कहते हैं सफेदी और स्याही के बीच का रंग, सफेद और स्याह के बीच का, यानी गंदगी रंग। ये नाम है अबुल बशर का। अल अस्मा, नाम, इस्म की जमा। रूट क्या है? सीन मीम वाव। कहाँ पढ़ा है? बिस्मिल्लाह में पढ़ा था इस्म से। कुल्लहा, सारे के सारे उसके, कुल, कुल कायनात, कुल जहान। सुम्मा, फिर, सुम्मा पढ़ा पीछे, कहाँ? सुम्मा युमीतुकुम, शाबाश। अरदहुम, अरदा, ऐन रा दाल, अर्द, अर्दी, पेश किया उनको। अरद यार, जो अर्दन का माना होता है किसी चीज को पेश करना, सामने लाना। उर्दू में हम कहते हैं हमने अर्ज किया, आप अर्ज कीजिए, पेश कीजिए। अरदहुम, उसने पेश किया उनको। हम कौन है? अल अस्मा, यानी उन चीजों को पेश किया। अला, ऊपर, अल मलाइकतु, फरिश्तों को। फ़क़ाला, तो फरमाया, अंबिऊनी, तुम बताओ मुझे। किसने किसको कहा? अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, नाम बताओ मुझको। अंबिऊनी का रूट नून बे हमजा है, नबा। नबा कहते हैं अहम खबर को। अम्बा युंबिउ इम्बा, खबर देना। इसी से लफ्ज़ नबी और अंबिया है। बताओ मुझको बि अस्माई, नाम। और ये जो बी है ये जायद है, और जायद जब आता है तो किसी बात पर जोर देने के लिए, बताओ मुझे इन चीजों के नाम। हाउलाई, इन सब के। हाउलाई क्या है? इसम इशारा।
ان سب کے ان اگر کن تم ہو تم کانا یکون سے کاف واو نون اس کا روٹ ہے صادقین سچے. روٹ کیا ہے صادقین کا؟ صاد دال قاف صدق. صدق کہتے ہیں سچائی کو اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. سچ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کی تو بتائی تھی آپ کو, اس کے اپوزٹ کر لیجیے. موافق حقیقت بات, حقیقت کے عین مطابق. اور جھوٹ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات. صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی. اور صادق کا وزن کیا ہے؟ فاعل, سچ بولنے والا, درست بات کرنے والا. صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو. سبحانہ کا سین بے ہے اس کا روٹ ہے, یعنی نسبح سبحانک ہم تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں جس طرح پاک قرار دیے جانے کا حق ہے. لا نہیں, علم کوئی علم, لنا ہمارے لیے, الا مگر, ما جو, علمتنا سکھایا تو نے ہم کو. علمتا تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم نے, نا ہمیں, سکھایا تو نے ہمیں. اور اس میں بھی علم یعلم تعلیم ہے اور علم اس کا روٹ ہے. انکا بے شک تو, انتا تو ہی, العلیم, علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. اور علیم فعیل کا وزن کس لیے ہوتا ہے؟ مبالغے کے لیے. بہت زیادہ علم رکھنے والا, خوب خوب جاننے والا, جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. الحکیم, حکیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل کا وزن مبالغے کے لیے, بہت زیادہ حکمت رکھنے والا. حکیم کا لفظ حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے. حکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا, حکم دینا. اور علم اور حکمت بعض اوقات مترادف کے طور پر بھی آتا ہے. اور حکیم خوب خوب حکمت والا ہے, یعنی صرف علم نہیں بلکہ حکمت والا بھی ہے. قال فرمایا, کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یا آدم, اے آدم, یا حرف ندا, پیچھے کہاں پڑا تھا؟ یا ایھا الناس, آدم, آدم. یہاں ایھا کیوں نہیں لگا؟ الف لام نہیں ہے. یا آدم, اے آدم. انبئہم, بتاؤ ان کو. یہ انبئونی والا ہی ہے. انبئ حکم ہے, بتاؤ ہم ان کو. نون بے حمزہ روٹ ہے. کن کو بتاؤ؟ فرشتوں کو بتاؤ. باسمائہم, نام ان کے. فلما, پھر جب. فا اور لما دو چیزیں ہیں اکٹھی کی. انبأہم, اس نے بتا دیے ان کو. کس نے بتا دیے کن کو؟ آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو. باسمائہم, نام ان کے. قال, فرمایا. قول اس کا روٹ ہے قاف و لام. علم, کیا نہیں. اقل, میں نے کہا تھا. لکم, واسطے تمہارے. انی, بے شک میں. عالم, میں جانتا ہوں. غیب, غیب, غیب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھا. ان سین تو ترجمہ انگریزی میں. غیب کیا ہے؟ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو. غیب دو طرح کا ہوتا ہے. کون سا؟ حصی معنی غیب نہیں ہوتا ہے. جو حصی ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا. حصی کا مطلب ہے کسی چیز کو چھو کے ٹچ کر کے دیکھنا, تو غیب کہاں رہا. اب اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہی, آنکھوں سے مجھے ٹچ کری, تو غیب نہیں ہے. غیب کیا ہے؟ سوچیے, غور فرمائیے. جو ہماری 5 سینسز سے اوجھل ہو. غیب کی 2 قسمیں ہیں, نسبی اور عام. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض لوگوں کی نسبت سے غیب ہے. مثلا اس کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. لیکن جو باہر والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ حاضر. ان کے لیے غیب نہیں ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ بعض کی نسبت سے وہ غیب ہے. اور عام کیا ہے؟ جو سب سے غیب ہے, کسی کو بھی نہیں پتا سوائے اللہ کے. تو 2 طرح کا غیب ہو گیا نا. ایک جو بعض کو پتا ہے اور بعض کو نہیں, اور دوسرے جو کسی مخلوق کو ہی نہیں پتا, صرف اللہ کو پتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انی اعلم غیب السماوات, میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے, جو اللہ ہی کو پتا ہے. والارض, اور زمین کے. زمین جو ہے ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہی ہے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی 7 ہے, ایک نہیں ہے. سورۃ الطلاق آیت 12. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین میں سے بھی اسی کی طرح, یعنی 7 ہی. تو پھر یہاں سنگولر کیوں آیا ہے؟ سنگولر ہے مگر جمع کے معنوں میں اس کو اسم جمس کہتے ہیں عربی میں. وعالم, اور میں جانتا ہوں. ما, جو. تبدون, تم ظاہر کرتے ہو. تبدون کا روٹ جو ہے با, دال اور واو ہے. ریویل کرنا, ظاہر کرنا. ابدا یبدی, ابدا, بغیر ارادے کے ظاہر کرنا. کیسا ظاہر کرنا؟ بغیر ارادے کے. با اور ما, جو. کن تم ہو تم, تکتمون تم چھپاتے تھے. کا تامیم, کنسیل کرنا. تبدون ریویل کرنا اور تکتمون کنسیل کرنا. کتم یکتم, چھپانا, پردہ ڈالنا, جان بوجھ کر چھپانا, جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کتمان حق. آگے با اور اس, جب قلنا, کہا ہم نے, للملائکتی, فرشتوں سے, اسجدوا, سب سجدہ کرو. سین جیم دال, سجدہ یسجد, سجدہ کرنا. اسی سے لفظ ہے مسجد. سجدہ اور رکوع میں فرق ہوتا ہے.
رکوع ہوتا ہے ہاتھ میں جھکنا، اور سجدہ ہے خشوع و خضوع اور ذلت کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پہ رکھنا. تو یہاں اللہ نے پیشانی زمین پہ رکھنے کو کہا تھا، صرف جھکنے کو نہیں کہا، کیونکہ جھکنے کے لیے رکوع آتا ہے. رکوع کرنے کے لیے نہیں کہا اللہ نے، کیا کہا؟ سجدہ کرو، یعنی زمین پہ سر رکھو. لآدم، آدم کو. فسجدوا، بس ان سب نے سجدہ کیا. سجدوا میں آپ دیکھیے کہ ایک فا ہے جو پس یا پھر کے معنوں میں، اور باقی کیا ہے؟ سین جیم دال روٹ ہے، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. ان سب نے، کن سب نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے. الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے. ابلیس کا روٹ ہے با لام سین، بلسا. بلسا کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، کچھ بول نہ سکنا. ابلس یبلس، ابلاس کہتے ہیں سخت غمگین ہونے کو، سخت نا امید ہونا، مایوس ہونا، اور اس کی وجہ سے بہت غمگین ہو جانا، ڈپریشن میں چلے جانا. ابلیس کا لفظی معنی سخت مایوس. ابلیس کون تھا؟ ابو الجن. ابو البشر کون ہے؟ آدم. ابا، اس نے انکار کیا. حمزہ با یا. ابا یا ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو، سختی سے انکار کرنا، قبول نہ کرنا. واستکبر، استکبر یستکبر، استکبار، بڑا بننا چاہنا، خواہش رکھنا، تکبر کرنا. کاف بارہ اس کا روٹ ہے ایروگنٹ. وکانا، اور ہو گیا. من الکافرین، کافروں میں سے. کاف پارا کفر. وقلنا، اور کہا ہم نے. ہم نے سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو ہم نے کیوں ہے؟ تعظیم کے لیے. یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم. سین کاف نون، رہنا، ٹو ڈویل. سکن یسکن سکن، رہائش رکھنا، ساکن مسکن. انت، تم. وزوجک، اور تمہاری بیوی. زوج، ازواج جمع پڑا ہے، یہاں سے ملر ہے اس کا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی بیوی؟ حضرت آدم کی. حوا. وزوجک، اور تمہاری بیوی. الجنت، جنت میں ہے. جنت کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون نون. پیچھے پڑا کیا؟ جنات جمع پڑا، پلورل پہلے پڑا، یہاں سے ملر ہے. وکلا، اور دونوں کھاؤ. کلا، یہاں سے آپ عربی زبان میں جو فعل یا ورب ہے اس کے ڈوئل فارم پڑھیں گے. دو کے لیے، ایک ہوتا مثلا ایک شخص کا کام کرنا، دو لوگوں کا کام کرنا، اور دو سے زیادہ کا کام کرنا. عام طور پر باقی زبانوں میں سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سنگولر پلورل کے علاوہ ایک تیسری فارم بھی ہوتی ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈوئل. اور وہ ہے تسنیہ. ٹھیک ہے، لکھ لیجیے تسنیہ. واحد اور جمع کے بیچ میں تسنیہ ہوتا ہے. واحد، تسنیہ اور جمع. عام زبانوں میں کیا ہوتا ہے؟ واحد اور جمع، لیکن عربی میں واحد، تسنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے بس ایک الف. فعل کے آگے ایک الف لگ جاتا ہے. اور جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو. تو تسنیہ کی علامت الف ہوتا ہے. اب یہاں بہت دفعہ یہ چیز آئے گی، اس لیے میں نے سوچا ایک ہی دفعہ آپ کو معلوم ہو جائے. وکلا، اور دونوں کھاؤ. کلا کا لفظ ہے حمزہ کاف لام، اس کا روٹ ہے اکل یا اکلو سے کھانا، جیسے اردو میں آتا ہے اکل و شرب، ماکولات. حمزہ کا مطلب یعنی الف. منہا، اس میں سے. کس میں سے؟ کھاؤ، جنت میں سے. رغدن، خوب، جی بھر کے. را غین دال اس کا روٹ ہے یعنی ان ابنڈنس، خوب خوب. رغد یرغد یعنی اکلن رغدن. اکلن یہاں مسنگ ہے، یعنی خوب مزے سے، جتنا جی چاہے. ایز مچ ایز یو وانٹ. حیثو، جہاں سے. حیثو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، من حیث القوم. شئتما، پھر الف آ گیا ہے. شئتما، تم دونوں چاہو. شاء یا شیء سے. شیء اس کا روٹ ہے، شین یا اور حمزہ. شیء، تم دونوں چاہو. اردو میں استعمال ہوتا ہے شاء. ما شاء اللہ، کیا مطلب ہے ما شاء اللہ؟ ما جو، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہے ویسے ہی بنایا. اور ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اور شئتما، تم دونوں نے چاہا. ولا، اور نہ. تقربا، تم دونوں قریب جانا. تا تم کے لیے اور الف دو کے لیے، اور باقی کیا رہ گیا؟ روٹ قاف را با. قرب، قرب کس کو کہتے ہیں؟ قربت کو، قریب ہونے کو. تم دونوں قریب نہ جانا. قرب یقرب، تقریباً کا لفظ بھی سی آتا ہے، یعنی پاس بھی نہ پھٹکنا. ہی اس حاضہ پڑھا بہذا مسئلہ، اور یہاں ہاذی ہی ہے. حاضہ مذکر کے لیے آتا ہے اور حاذی ہی مؤنث کے لیے آتا ہے. حاذا اور حاذی ایک ہی معنی ہے، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. حاذا اس کے، اور حاذی ہی اس کے. الشجرہ، درخت. شجرہ شین جیم رے، شجر، جیسے شجرکاری. فتکونا، بس تم دونوں ہو جاؤ گے. کاف واو نون. من سے. الظالمین، ظالم کی جمع. کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے. ظا لام میم اس کا روٹ ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کا حق مارنا، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا. تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلہما، تو پھسلا دیا ان دونوں کو. فأزلہما، فا پس ازلہ،
ازلہ کا لفظ جو ہے زائی لام لام سے ہے. زلت القدم بھی کہتے ہیں پاؤں کے پھسلنے کو، سلپ ہونا. فازل ازل یذل اذلال، پھسلانا، بہکانا. کوئی جان بوجھ کے پھسلتا ہے؟ نہیں پھسلتے ہیں لوگ، اسکیم نہیں کی کبھی. ازلہ کسی اور کا پھسلانا، انسان خود نہیں پھسلنا چاہ رہا، کسی اور نے آ کے پھسلا دیا، بلا ارادہ ہوتا ہے یہ کام، ارادے کے بغیر. وہ گناہ جو ارادے کے بغیر ہو. الشیطان شیطان نے ہے، روٹ کیا شیطان کا؟ شین طا نون، شیطان. عنہا اس سے، فاخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو. اخرج یخرج اخراج، افعال کے وزن پر نکلوانا. خاراجین اس کا روٹ ہے. مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، کاف واو نون روٹ ہے. فی ہی اس میں، یعنی جس میں، فی اور ہی دو چیزیں ہیں. وا اور، قلنا کہا ہم نے، قاف واو لام. اہبطوا تم سب اتر جاؤ. ہا با طا گو ڈاؤن، اوپر سے نیچے آنا. ہبط یہبط ہبوط، جبرن یا بے اختیاری کے عالم میں. جبرن کا کیا مطلب؟ زبردستی کسی کو نیچے ڈالنا، پھینکنا، یا پھر خود مرضی سے آنا، دونوں طرح کے لیے آتا ہے. بعضکم تم میں سے بعض، بعض تمہارے، لبعضن بعض کے لیے. اس روٹ سے پیچھے کیا پڑا ہے؟ بعوضہ، عدو دشمن ہے. عدو کا لفظ اردو میں آتا تھا، عداوت، آداب. ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے. قاف را را، استقر یستقر استقرار، یہ قرار سے ہے، اسم ظرف. اصل میں اس کا روٹ جو ہے نا قاف را را، قرن، قرن کہتے ہیں سردی سے ٹھٹرنے کو، سردی کی وجہ سے کسی چیز کا جم جانا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا جب برف پڑتی ہے تو لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے، ٹھکانہ پکڑ لیتے گھر میں. ریلیشن شپ ہے سردی اور جمنے اور رکنے اور ٹھہرنے کا. جی جی. وہ متاع اور فائدہ اٹھانا، میم تا عین، متاع کہتے ہیں پروویژن کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے متاع کاروان، معین مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. الا تک، حین ایک وقت کے، حین وقت کے لیے آتا ہے. فتلقا پس سیکھ لیے، لام قاف یا روٹ ہے اس کا. تلقا یا تلقا کا معنی حاصل کر لینا. آدم علیہ السلام نے، من سے، ربی ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات. کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی. کلمہ کاف لام میم، کلمہ کا لفظ معنی تھا کسی کو زخمی کرنا. فتابہ پس مہربان ہوا. تا واو بے اس کا روٹ ہے. تابہ الہ ہو تو بندے کا اپنے رب کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا. اور تابہ علیہ ہو تو مانا ہے رب کا توبہ قبول کرنا، مہربان ہونا. فتابہ علیہ تو وہ مہربان ہوا اس پر. کس پر؟ آدم پر. انہ بے شک وہ ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. فعال مبالغہ کا صیغہ ہے. الرحیم پیچھے پڑا کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان. راحا میم سے. قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ. حبط یحبط، حبط پیچھے پڑھا نا آپ نے بھی. منہا اس سے، یعنی جنت سے اتر جاؤ. جمیعاً سب کے سب، جیم میم عین روٹ ہے جیسے جماعت جمیع. فاما بس اگر، فا اور اما کا یہ مرکب ہے. یاتینکم اتا یاتی سے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، لیکن اس میں نون لگ گیا ایک شد والا. اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن نون بیچ میں شد والا آ گیا ہے. یاتین، ایک یاتی وہ آ گیا، اور ایک یاتین اس کا معنی بھی وہ آ گیا ہے. لیکن یہ جو نون کے اوپر شد آتی ہے اور یہ بیچ میں لفظ کیا آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شدت. اس کو نون ثقیلہ بولتے ہیں. یہ جو نون آ گیا نا ایکسٹرا، نون شد والا، اس نون کو کہتے ہیں نون ثقیلہ. ثقیل غذا کس کو کہتے ہیں؟ بھاری غذا. تو یہ لفظ کو بھارا کر دیتا ہے، اس میں وزن پڑ گیا. تو لفظ کو بھارا کیوں کیا، اسٹرانگ کیوں کیا جاتا تھا؟ شدت کے لیے، زور دینے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کتنی زیادہ چیزیں ہیں لفظ میں زور ڈالنے کے لیے. یہ زبان کی خاص خصوصیت ہے کہ جب کوئی بات فورسفلی کہنی ہو تو آپ کو صرف خود ہی چیخنے کی ضرورت نہیں، ان الفاظ کے اندر ایسے ہنٹس موجود ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی سینس ہو کہ کیوں ایکسٹرا آگے، ذرا سا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بات زور دے کے کہی جا رہی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آیا تمہارے پاس، کیونکہ اللہ نے بھیجی ہے تو پھر توجہ کی ضرورت ہے. کیا آیا ہمارے پاس؟ تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ. یأتینکم منی میری طرف سے ہے، من اور یہ ہدن کوئی ہدایت. فمن بس جو کوئی، تبع پیروی کرے. تبع تابعدار اردو میں استعمال ہوتا ہے، تابع عین اس کا روٹ ہے. ہدایا میری ہدایت کی. اب ہدا کے ساتھ یا لگا ہے، آج یا کے ساتھ بھی بہت سے لفظ آ رہے ہیں، تو یا کا مطلب کیا ہے میرا؟ فلا پس نہیں، خوف کوئی خوف، فیئر، علیہم اوپر ان کے، کن کے؟ جو ہدایت کی پیروی کرے. ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون حازنون حزن غم گریف، نہ وہ غمگین ہوں گے. حزن یحزن کا معنی تھا غمگین ہونا، پریشان ہونا.
حزن و ملال. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا کفارا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا کذب یکذب تکذیب جھٹلانا جھوٹا قرار دینا کذاب بھی اسی سے لفظ روٹ کیا ہے کاف لال با کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات بآیاتنا ہماری آیات کو آیات دو طرح کی ہوتی ہیں آیات آیتن کی جمع ہے اور دو طرح کی آیات ہوتی ہیں میں بہت بولوں گی پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہتا کہ اس کو صحیح اسپیلنگ کے ساتھ لکھ لیجیے آیات کونیہ آیات شرعیہ ہے جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ آیات آتا ہے وہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے آیات کونیہ آیات شرعیہ کونیہ کا مطلب ہے کون و مکان یعنی کائنات سے متعلق اللہ کی جو کریشن ہے یہ سب ایک نشانی ہے آسمان ایک نشانی ہے زمین ایک نشانی ہے درخت نشانی ہے پہاڑ پتھر سب نشانیاں ہیں یہ کیا ہے دراصل آیات کونیہ اور ایک ہے آیات شرعیہ شرعیہ کا لفظ کس سے نکلا شریعت سے شرعی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن پاک میں موجود ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے احکام بھیجے ہیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم اصحاب صاحب کی جمع صحابی کا لفظ اسی سے نکلا کمپانین ساتھی ساتھ رہنے والے اصحاب النار آگ کے نار پڑھا نار کا لفظ استوقد نار ہم وہ فیہا اس میں کس میں نار میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں لام دال خلد جنت الخلد اور خالدون کس کی جمع ہے خالد کی کس کے وزن پر فاعل کے وزن پر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک